ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں، ایک جملہ رکھتے ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے، ایک نکتہ ہوتا ہے۔ اس پر جو کچھ میرے پاس ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بھی گھر بیٹھ کر اس پر غور و فکر کریں، کوشش کریں کہ ان نکات کو اپنی ذہن نشین کریں اور معاشرے میں آنے والے ان چیزوں کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے اس پر غور و فکر کریں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھ۔ آج جس نقطے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سوال ہمارا جواب آپ کا میں، وہ ہے غداری اور گستاخی کا فیصلہ کون کرے؟ یہ اس سے ملتا جلتا مضمون ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا، کسی پر ہم الزام لگا دیتے ہیں اس کا گناہ کیا ہے، یا جو میں نے کسی کے لیے کہہ دیا نا وہی صحیح ہے، اس سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو چیز سامنے آ رہی ہے، یعنی کہ جو الزام سامنے آ رہا ہے، وہ بہت ہی سخت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں کوئی ایک بات ایسی کہ جس پر سامنے والا مجھ سے اختلاف کرتا ہے، میں نے دو فتوے لگانے ہیں اس پر، ایک غداری کا اور ایک گستاخی کا۔ تو یہ لگانے کا رائٹ کسے ہے؟ یعنی آپ اگر مکالمے میں کسی سے جیت نہیں سکتے، گفتگو میں کسی سے جیت نہیں سکتے، کارکردگی میں کسی سے جیت نہیں سکتے، معلومات میں کسی سے جیت نہیں سکتے، تو سب سے پہلے آپ اسے کہتے ہیں تو ہمارے ملک کا غدار ہے۔ اور بڑے پیمانے پر جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اور کسی پہ غداری کا الزام لگایا جاتا ہے تو بات کورٹس تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر آپ نے وہاں پہ ثابت کرنا ہے کہ یہ غدار ہے کہ نہیں ہے، اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر کورٹ سے آگے بھی اللہ کی بھی تو ایک عدالت ہے نا، وہاں کیسے ثابت کریں گے کہ میں نے اس بندے پر غداری کا الزام لگایا تھا؟ اور اہم بات یہ کہ یہ الزام کسی نجی محفل میں لگے دو کے درمیان نہیں۔ آج کل تو ہم غدار ٹی وی پر کہہ رہے ہیں، ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں، موبائل پہ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہہ رہے ہیں، پھر اس کے سارے خاندان کو بھی ہم لے آتے ہیں بیچ میں، اس کی ذاتی زندگی، کاروبار، جاب، دوست سارے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں، اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دن یہ اس سے ملا تھا، دراصل وہ بندہ یوں ہے، اس دن وہ اس ملک میں گیا تھا، ادھر جا کے اس کی اس سے ملاقات ہوئی، یہ اس ہوٹل میں اس نے رات کا کھانا کھایا، اس کی ٹیبل پہ فلاں بندہ بیٹھا تھا۔ یہ سارے غدار تھے، ملک دشمن تھے، وہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ادھر سے پیسے لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ایک پورا آپ نے جال بنا اور اس کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح سے کرنے سے جو پاکستان کے حامی ہیں، جو ملک کے حامی ہیں، جو ملک سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ ملک کی کسی خرابی کا تذکرہ کر کے اپنا درد دل یا دکھ جو ہے دل کا وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر محبت نہیں کریں گے۔ وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں لیکن پھر پاکستانیوں سے محبت نہیں کریں گے۔ اس کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو جائے گا، اس کا دل خراب ہوگا کہ میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، خلوص دل سے میں نے دو چار نکات رکھے کہ ملک کو اس طرح ٹھیک کرنا چاہیے، مجھ پہ آپ نے غداری کا الزام لگا دیا۔ کہیں کسی بات پر اختلاف رائے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں غدار ہو گیا۔ تو یہ جو ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں یہ ایک بہت ہی قبیح فعل ہے۔ یہ غداری کا جو الزام ہے یہ انٹرنلی بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جیسے ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے اندر کسی بڑے ڈیسیجن کے لیے سب جمع ہوئے ہیں، اور ایک شخص نے یہ اپنا نقطہ رکھا کہ بھئی میرے خیال سے اس کام کو اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اس میں کمپنی کا بھلا ہے۔ تو کوئی اس اختلاف رکھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس سے کمپنی کا بھلا ہے؟ آپ تو کمپنی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کمپنی کے حامی ہیں ہی نہیں، آپ اس کمپنی کے غدار ہیں۔ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے بھائی مجھ پہ تم سارے اتنا برس رہے ہو، میں نے تو اچھائی کے لیے بات کی، ٹھیک ہے نہیں کرتے، جو آپ کو کرنا ہے کرو۔ تو آپ کسی کو کیوں خراب کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، اس کو بیزار کر رہے ہیں؟ بات سنیں تسلی سے، اور اتنی جلدی غداری کا جو ہے نا لیبل کسی پہ نہ لگائیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہی زیادہ ہو گیا کہ جو آپ سے اختلاف رائے رکھے وہ آپ کے لیڈر کا غدار ہے، جو اختلاف رائے رکھے وہ آپ کے ملک کا غدار ہے، جو آپ سے اختلاف رائے رکھے وہ آپ کے ادارے کا غدار ہے۔ اچھا، پھر سامنے والوں کو بھی جب کوئی اختلاف رائے ہے نا تو ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کے انداز سے جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر میری بات نہیں مانی تو پھر جو کرنا ہے وہ کر لو۔ اس پر سامنے والا اسے غداری کا سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے اعتراضات میں شائستگی رکھیں گے تو سامنے والے پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور اتنی جلدی آپ پہ غداری کا جو ہے نا وہ بال نہیں پھینکا جائے گا۔
اب آپ آ جائیں گستاخی پر، یہ بھی بہت عام ہو گیا. یعنی اگر ہم کسی شخص سے دشمنی رکھتے ہیں، کوئی ہمارا کمپٹیٹر ہے، وہ خطیب ہے، عالم ہے، مقرر ہے، امام ہے، رائٹر ہے، یا محقق ہے، اسکالر ہے، جب ہم اس سے پہنچ نہیں سکتے کسی گفتگو میں تو ہم کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، اس نے فلاں جگہ اللہ کی گستاخی کی، اس نے شاعری میں رسول اللہ کی گستاخی کی، اس نے گفتگو میں مولا کائنات کی گستاخی کی، اس نے گفتگو میں سیدوں کی گستاخی. یعنی اس طرح کے ہم الزامات معاذ اللہ لگاتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے بھائی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، آپ میرے جملوں میں دیگر جملے مکس کر کے مجھے آپ گستاخ ثابت کرنا چاہتے ہو. اور پھر کئی لوگ اس کے لیے گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ یاد الہی میں مشغول رہنے والا ہے تو یہ اللہ کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ میں رہنے والا ہے تو یہ مصطفیٰ کریم کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو صحابہ کرام سے پیار کرنے والا ہے تو صحابہ کرام کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اہل بیت اطہار پہ جان نچھاور کرنے والا ہے تو یہ ان کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے ٹھان لی ہے، ہم نے اس کو گستاخ ثابت کرنا ہی کرنا ہے، تو بھائی اس کا تو بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے. ایک تو آپ کو دنیا میں ثابت کرنا پڑے گا کسی فورم پر جہاں جید علماء کرام بیٹھے ہوں اور وہ کسی کے ساتھ نہ ہو، اس کی بات بھی سنیں اس کی بات بھی سنیں، وہاں آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ نے تو سراسر اپنا غصہ نکالا ہے اس پر اور اس کو گستاخ قرار دیا ہے. اصل میں تو وہ نہیں ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں. اور پھر اللہ کے ہاں چونکہ آپ نے اللہ کا نام لے کے اس کو گستاخ کہا ہے، رسول اللہ کا نام لے کے گستاخ کہا ہے، آپ نے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا اس کو ثابت کیا ہے، تو آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اب آپ کو قیامت میں بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا، میدان حشر میں بھی ثابت کرنا پڑے گا. تو کیوں ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی پر بھی غداری کا الزام لگا دیں، کسی پر بھی گستاخی کا الزام لگا دیں. اچھا اب نچلی سطح پہ آ جائیں. نچلی سطح پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گفتگو ہو رہی ہے، 4-5 نوجوان بھی اس میں ہیں، کچھ بزرگ بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، اور اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. تو سب نے اپنی اپنی گفتگو کی. ایک بندے نے جو گفتگو کی وہ باقی 3 نے کہا کہ یہ تو ہم پہ بھاری ہو رہا ہے، اور اس نے بزرگوں سے کہا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ اس طرح حل ہوگا. اس نے اپنی حکمت و تدبر، دانائی کا ذکر کیا اور اپنی پرفارمنس بتائی، اپنی معلومات بتائیں. تو باقی 3 کو برا لگ گیا. انہوں نے کہا تم دادا جان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، تم ابا جان کی شان میں تم امی کی شان میں گستاخی کر، نانی اماں کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، تم دادی اماں کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. بھائی وہ کہہ رہا ہے اس میں گستاخی کہاں سے آ گئی؟ میں تو نظریں جھکا کے با ادب سارے لوگ مکالمہ کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، تو میں نے تو ایک مشورہ دیا. ہمارے ہاں بعض مریدین اپنے پیروں کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتے. ادھر آپ نے پیر صاحب سے یا اپنے مرشد سے کوئی بات کی، باقی مریدین جھپٹ پڑتے ہیں. آپ کی جرت کیسے ہوئی حضرت صاحب سے ایسے بات کرنے کی؟ آپ نے حضرت صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے، معافی مانگے آپ. وہ کہتا ہے بھائی اس میں کیا معافی مانگوں، کیا گستاخی کی ہے؟ میں نے تو ہاتھ باندھ کے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، حضرت یہ جو ہمارے ہاں محفل میں یہ چیز ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، یا یہ والا طریقہ کار غلط ہے، شریعت سے ٹکرا رہا ہے. تو اس میں نے کیا نہیں، تم بڑے ہو کیا حضرت صاحب سے، تمہیں زیادہ پتہ ہے. اب وہ بیچارہ کہہ رہے ہیں میں کہاں پھنس گیا بھائی. تو آپ کیوں اتنا جلدی کسی پر غداری اور گستاخی کا جو ہے لیبل لگا دیتے؟ بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز وغیرہ میں طلبہ طالبات جو ہے نا وہ ایک کلاس میں ہے، 100-125 پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، لیکچرار صاحب نے، استاد صاحب نے ایک لیکچر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اس نے اپنا اوپینین دیا، اور جب خیالات کے اظہار کی بات آئی تو سارے طالبات نے کہا یہ آپ نے سر بہت اچھی بات کہی، میں اس سے متفق ہوں اور اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرے نے کہا سر آپ نے تو کمال کی معلومات دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو ساری جگہوں پہ جو ہے نا پھیلانی چاہیے. تیسرے نے کھڑے ہو کے کہا سر آپ نے یہ جو بات کی نا یہ میں نے فلاں جگہ پڑھی تھی اور اس بات کے بعد اور اس کتاب کے بعد اس کی اتنی پذیرائی ہوئی، حالانکہ وہ جو استاد صاحب نے ریفرنس دیے تھے نا وہ سارے غلط تھے. غلطی تو ہو سکتی ہے نا. تو ایک شخص میری طرح کھڑا ہو گیا جس نے ہر بات پہ پنگا لینا ہے. اس نے کھڑے ہو کے کہا، وہ بھی طالب علم ہے، کہتا ہے سر آپ نے یہ جو بات کہی ہے میں ادب کے ساتھ کہتا ہوں، با ادب طریقے سے، کہ یہ ریفرنس آپ کا غلط ہے، یہ بات یوں نہیں یوں بیان کی گئی ہے اور اس کی شان نزول یوں ہے اور اس کا سیاق و سباق یوں ہے. تو 2 طلبہ اور 2 طالبات کھڑی ہو گئیں طالبات، کھڑے ہو گئے طلبہ. کہتے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو، استاد صاحب کے سامنے بات کر رہے ہو،
انہوں نے 25 سال جک نہیں مرائی ہے, تمہیں جمعہ 8 دن ہوئے, استاد صاحب کے ریفرنس کو وہ کہہ رہا ہے بھائی علم کی بات ہے, اگر استاد صاحب نے 2 گھنٹے ساری باتیں کی ہیں تو ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے اسے اختلاف رائے کر لیا, میرے پاس کی دلیل بھی موجود ہے, آپ لکھیں صفحہ نمبر فلاں پہ یہ بات یوں لکھی ہے, استاد صاحب نے یوں کہہ دیا. نہیں تم گستاخ ہو بھائی, اس کو نکالیں حضرت, اس کو کلاس سے نکالیں سر, یہ تو ادھر کا ماحول خراب کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ فوری طور پہ ریئیکشن نہ دیں, فوری طور پہ غداری اور گستاخی کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں, سامنے والے کی بات سنیں, اور اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے پوچھیں کہ میں نے یہ بات ان سے سنی ہے, کیا حکم لگتا ہے. جب 2-4 اچھے اہل علم اور دانشور کوئی فیصلہ کرے, کوئی جواب دیں تو اس کو جا کے پہلے سمجھائیں, اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو بہت اچھا ہے, نہ کریں پھر آگے بڑھیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے عالم ٹائم میں مختصر سے وقفے کے بعد.